جاہلیت کی بات، جب لوگ جاہل تھے اس زمانے میں یہ لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، اور آج ترقی کے دور میں بھی بالکل وہی نظریہ ہے الا ماشاء اللہ، بالکل وہی نظریہ۔ کیا علماء کے گھرانے اور کیا غیر علماء کے گھرانے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کا کوئی عزیز ہو، ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ایک بیٹی ہو جائے، پھر دوسری ہو جائے، پھر تیسری ہو جائے، پھر چوتھی ہو جائے، پھر پانچویں ہو جائے، تو پانچویں بیٹی پہ آپ اس کے گھر جا کے مبارک ہوئے بھائی، تو وہ آپ کے گلے پڑ جائیں۔ اس وقت تو آپ کہیں گے اللہ دی مرضی۔ تو یہ وہی ذہنیت ہے، دور جاہلیت کی ذہنیت ہے کہ پھر وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھ۔ کئی نوجوان ایسے جاہل، اجاڈ، بلکہ الو کے پٹھے ہیں جو اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں نے پہلا پتر چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو میں نے تجھے میکے بھیج دیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ بیٹے کے نہ ہونے میں مرد کا قصور ہے، بیٹے کے نہ ہونے میں کمی کس میں؟ مرد۔ غصہ اس پہ کیوں نکالتا؟ ہسپتال میں ایک عورت نے بچی جنی اور کچھ دیر کے بعد وہ بھاگ گئی۔ نرسوں نے اسے پکڑا، لے آئے، پوچھا تو وہ کہنے لگی وہ مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ کہ اس نے کہا اس دفعہ بیٹی ہوئی تو میں نے تجھے قتل کر دیا۔ قرآن مقدس نے جب اولاد کا ذکر کیا تو قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں اپنی منشا بتائی کہ میری منشا یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد کیا تھی؟ بیٹی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے تھے۔ پہلی اولاد سے بندے کو زیادہ محبت ہوتی، تو آپ حضرت سیدہ زینب سے بہت محبت۔ ہی افضل و بناتی، یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی۔ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، مثل السوء، ان کی حالت بری ہے، ان کا حال برا ہے، یا ان کی عادتیں بری ہیں۔ یہی لڑکوں کو پسند کرنا اور لڑکیوں کو ناپسند کرنا۔ اور اللہ کے لیے ہے شان اعلیٰ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وَالنَّزَاهَةُ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، مخلوق والی کوئی صفت اس میں نہیں پائی جاتی کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ هُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے فی الاخذ، پکڑنے میں، والحکیم فی التاخیر، جلدی نہیں پکڑتا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، تخویف دنیاویہ جی، یہ اللہ ساتھ ساتھ سناتے چلے جاتے ہیں، تعلق دعوے سے ہوتا ہے
کہ میرے دعوے کو مانو، نہیں مانو گے تو میں عذاب دینے پہ قادر ہوں، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، بے انصافی، اب مانا کر لو گناہ، تو نہ چھوڑتا اللہ علیہا روئے زمین پر من دابہ کوئی جاندار۔ اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑنے لگ جائے تو پھر زمین پہ تو کوئی جاندار باقی نہ رہے، کہ معصوم ہونا تو صفت انبیاء کی ہے، انبیاء کے سوا تو کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ تو پھر گناہوں کی وجہ سے اگر انسانوں کو اللہ ہلاک کر دے تو یہ درندے پرندے اور جانور یہ تو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، پھر ان کو زمین میں رکھ کے اللہ نے کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے ما ترک علیہا من دابہ۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ کنایہ ہے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا اور کوئی اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وعدہ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ این ٹائم پر وہ عذاب آتا ہے یا موت کا وقت ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اعادہ ہے جی، یجعلون اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، یجعلون للہ البنات، اس کا اعادہ ہے، کچھ اللہ چیزیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کچھ آیتوں کے بعد اس آیت کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ نے زیادہ بیان کرنی ہوتی، ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ یکرہون جسے اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں۔ ایک تو بالکل واضح ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں اپنے لیے اسے ناپسند سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یا اپنی ملکیت میں اور اپنے دائرہ اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتے، کہ وہ مزدور کو کہیں آدھی مل تیری اور آدھی میری، یا چلو 15 آنے میرے 1 آنا تیرا، میں تیرے نام لگوا دیتا ہوں، اس زمین میں سے اتنے کلے ایکڑ تیرے۔ جو چیز اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت میں کسی کو شریک بنانا، وہی بات میرے لیے ثابت کرتے ہیں